السلام علیکم۔ تو یو ایس اسرائیل کی ایران کے اوپر جنگ مسلط کو آج 54 دن مکمل ہو چکے ہیں، 54 ڈیز، اور لگتا یوں ہی تھا کہ یہ جو ڈیڈ لائن ٹرمپ نے دی تھی اس کے بعد ایک طویل جنگ دوبارہ شروع ہونے کے ممکنہ امکانات تھے کہ یہ جنگ دوبارہ شروع ہو جاتی، مگر کل ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹویٹ سے دوبارہ ایکسٹینشن دے دی گئی۔ مگر اس دفعہ ایکسٹینشن میں ایک بہت اچھی چیز یہ دیکھنے کو ملی، اور بہت ایک حیران کن چیز بھی یہ دیکھنے کو ملی کہ اس دفعہ کوئی ڈیٹ نہیں دی گئی ٹرمپ کے حوالے سے، کہ جیسا کہ پچھلی دفعہ کہا تھا کہ 14 دن کا وقت ہے، اس کے بعد ہم ایسی بمباری کریں گے کہ ایران کو ملیا میٹ ختم کر دیں گے، اور اس دورانیہ میں بھی ٹرمپ کئی دفعہ دھمکیاں دیتے رہے ہیں ایران کو، لیکن اس دفعہ کی ٹویٹ میں ٹرمپ نے کوئی ایسی بات نہیں کی۔ تو پہلے تو تھوڑا اس پر غور کرتے ہیں کہ یہ جو سیز فائر ایکسٹینڈ ہوا یہ کیسے ہوا۔ تو بات کچھ ایسی تھی کہ بہت سی چیزیں ہیں جہاں اس پر ایران اور امریکہ متفق ہو چکے تھے ڈیل کے لیے، وہ مان چکے تھے کہ ہاں ہم اس چیز کو ایگری کرتے ہیں، آپ کچھ ہماری شرائط مانیں، ہم کچھ آپ کی شرائط مانیں، بس ایک دو جگہوں پہ پھنسے ہوئے تھے، جس میں بہت سی سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یورینیم، جو 250 کے جی کا یورینیم ایران نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے، سارے مسائل ادھر آ کے تھوڑے سے گڑبڑ ہو رہے ہیں، لیکن نیگوشیشن تو چل رہی تھی۔ تو اس دفعہ دیکھا یہ گیا ہے کہ کسی نے ممکنہ طور پر ہم تو یہی کہیں گے کہ ہماری طرف سے شہباز شریف اور عاصم منیر کی جانب سے قائل کیا گیا ہوگا ٹرمپ کو کہ دیکھیے محترم، آپ جو ڈیڈ لائن دے رہے ہیں اس میں ڈیٹ شامل نہ کریں۔ جب ڈیٹ شامل کر دی جاتی ہے تو دونوں فریقین ایک پنجرے میں قید ہو جاتے ہیں، جیسا کہ اب ڈیڈ لائن دے دی جائے کہ 5 دن بعد حملہ کریں، اب ڈیل ہونے والی ہو اور اسے ایک دن مزید درکار ہو، لیکن 5 دن کے بعد آپ نے فیس سیونگ کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے۔ تو اس دفعہ یہ کہا گیا ہے کہ ڈیل بہت قریب ہے، لیکن آپ ایسا کریں کہ آپ جو ڈیٹ دیں گے اس میں ڈیٹ نہ دیں، آپ ایکسٹینشن دے دیں کہ مذاکرات چل رہے ہیں لیکن کوئی ڈیٹ نہ دیں۔ تو اس طرح کل صبح 4 بجے، یہ پاکستانی وقت کے مطابق بدھ والے دن صبح 4 بجے یہ ڈیٹ ختم، یہ ایکسٹینشن ختم ہونی تھی، لیکن دوبارہ ایک وائٹ ہاؤس کی طرف جانب سے ایک ٹویٹ کیا گیا اور یہ ایکسٹینشن کو بڑھا دیا گیا۔ یہ تو ہوگی پہلی بات۔ اب دیکھا یہ گیا ہے کہ دوسری طرف جو امریکن بلاکڈ ہے وہ بھی چل رہا ہے۔ اب ایک یہ بات بہت چل رہی ہے کہ امریکہ نے جو ایران کی شپ پر قبضہ کیا، اور وہ یہ کافی ولاگرز بھی اس بات پر اس پہ ولاگز کر رہے ہیں کہ امریکہ اس کے اسٹریٹ آف ہرمز پہ جو قبضہ تھا ایران کا، اس کے باوجود ایران کی شپس کو کنٹرول کر رہا ہے۔ دیکھیے بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، امریکہ نے ایران کی ایک شپ پر قبضہ کیا جس میں ضروری سامان جا رہا تھا، جس میں بہت سے ان کی امپورٹ ایکسپورٹ چل رہی تھی، جس میں اسلحہ بھی تھا، باقی ہی قبضہ کیا، اس کی فوٹیجز بھی ہیں، لیکن اس کے بعد سے اب تک ایران کی 34 شپس وہیں سے گزر چکی ہیں۔ اگر تو امریکن بلاکڈ اتنا سخت ہے اور وہ اتنا عمل درآمد کر رہے ہیں تو وہ باقی 34 شپس کیسے گزر گئی؟ تو یہ جو بات کی جاتی ہے یہ ایک بیانیہ جیسے بنایا جاتا ہے، وہ ایک بیانیہ بنانے کے لیے ایک شپ روکی گئی، کیونکہ اب ٹرمپ نے ٹرمپ کے الیکشن بہت قریب ہیں، ٹرمپ ایک پوری کہانی بنانا چاہتے ہیں کہ وہ جا کے عوام کو بتا سکیں کہ اس جنگ میں ہم نے کیا پایا، کیا کھویا، اور جو میں نے بات کی میں نے اس پر کیا عمل درآمد کیا۔ ٹرمپ کے مطابق انہوں نے ایرانین شپس کو روک کے رکھا ہوا ہے، ایرانی شپس وہاں سے گزر نہیں سکتی، لیکن وہ صرف ایک ایرانین شپ کو اس نے روکا اور ایک ایرانی شپ پر قبضہ کیا، باقی 34 کچھ اپنا ریڈار بند کر کے گزر جاتی ہے۔ وہ ایک طویل اسٹریٹ ہے جو جہاں پہ امریکہ نے بلاکڈ رکھا ہوا ہے، جو اسٹریٹ آف ہرمز ہے وہاں پہ ابھی بھی ایرانین بلاکڈ ہے۔ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایران نے وہاں سے بلاکڈ ختم کیا تھا تو اب پہلے آ کے امریکہ نے بلاکڈ کر لیا تو ایران وہاں بلاکڈ کر نہیں سکتا، واری واری ہو گیا۔ اس طرح کا کام نہیں ہے۔ جہاں پہ ایران نے بلاکڈ کیا ہوا ہے وہ اسٹریٹ ہے صرف 23 کلومیٹر کی، جہاں پہ امریکہ نے بلاکڈ کیا ہوا ہے وہ تقریباً 500 میل آگے ہے، اور وہ بہت طویل اسٹریٹ ہے، بہت 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 اس کا جو ہرائزن ہے وہ بہت بڑا ہے۔ تو اب تک بلاکڈ کی طرف سے تو یہ چل رہا ہے۔ نظر یہ آتا ہے کہ جیسے امریکہ اب اس جنگ سے بور ہو چکا ہے، سیریس بات ہے، کیونکہ امریکہ کی جو امید تھی، جو توقعات تھی، جس طرح امریکہ چاہتا تھا یہ جنگ کا نتیجہ نکلے اور یہ جنگ جس طرح پائے تک مل پہنچے، ویسا ہوا نہیں۔ الحمدللہ ایران نے ایک بہت بھرپور قسم کی مزاحمت کی، اور ایران نے بتایا کہ ہم ایسے ہار نہیں ماننے والے، ہم اب آپ کے سامنے ایسا نہیں جھکیں گے، آپ ہماری شرائط مانیں گے تو ہی یہ جنگ بندی ہوگی۔ اب ہوا کیا کہ یہ ایک چھوٹی سی کہانی ہے جس کے پیچھے یہ سیز فائر ایکسٹینڈ کیا گیا۔ یہاں سے ڈونلڈ ٹرمپ نے دھمکی دی کہ اب یہ سیز فائر ختم ہونے والا ہے اور ہم اب حملہ کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنی جو نیوی ہے وہاں پہ جو فوج ہے ہم نے ان کو الرٹ کر دیا ہے، اور ٹھیک اس کے 3 گھنٹے بعد عباس اراغچی کی جانب سے
ایرانین اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے ایک ٹویٹ کیا گیا جس میں یو اے ای، قطر، عمان، دبئی، سعودی عرب، یہاں پہ واضح کیا گیا کہ جو لوگ، یہ بس بات کو سمجھے کہ جتنے لوگ یہاں پہ رہتے ہیں وہ اس علاقے کو خالی کر دیں، خاص طور پر جو فورنرز یہاں پہ رہ رہے ہیں وہ اس علاقے کو خالی کر دیں، اور ٹائم بہت کم رہ گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر کوئی کھچ مارنے کی کوشش کی ٹرمپ نے تو ہم وہی کام کریں گے جو ہم نے پہلے کیا تھا، کیونکہ ایران کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ ظاہری بات ہے، مڈل ایسٹ کا سارا پیسہ امریکہ کے پاس ہے، معاہدے امریکہ کے ساتھ ہیں، تیل کے معاہدے امریکہ کے ساتھ ہیں، بیچتے وہ ڈالر میں ہیں۔ اگر پریشر مڈل ایسٹ کے ملکوں پر پڑے گا تو وہ آٹومیٹکلی پریشر ٹرمپ پر پڑے گا، اور وہ جیسے ایک شاہ رخ پکڑی ہوئی ہے ایران نے امریکہ کی۔ تو ایران نے کہا کہ ہم تو سیدھا حملے کریں گے وہیں پہ، اگر تو اس طرح کا کوئی عمل امریکہ کی جانب سے کیا گیا۔ یہاں پہ آ کے ایران کو، امریکہ کو بھی سمجھ آ گیا کہ یہ دوبارہ سے یہ جو جنگ چھڑے گی، اس دفعہ یہ مزید سخت جنگ ہو جائے گی، جس کی جو ایک اور وجہ تھی اس ڈیٹ ایکسٹینشن کی۔ لیکن ایک پرسپیکٹیو اور ہے، وہ پرسپیکٹیو سے پہلے میں آپ کو تھوڑی سی ایک بات بتاتا ہوں۔ ایک سی آئی اے ایجنٹ ہے لیری جانسن، اینالسٹ ہیں ایکس سی آئی اے، انہوں نے ایک دعویٰ کیا کہ ٹرمپ نے جو نیوکلیر بسکٹ ہوتا ہے جس کے اندر بٹن ہوتا ہے وہ انہوں نے منگوایا ہے۔ وہ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیے، ہمارے ہاں جیسا ہوتا ہے کہ اگر پرائم منسٹر کوئی فیصلہ لیتا ہے تو اس کو کوئی بھی چیلنج کر سکتا ہے، ایسے اس کو سمجھا سکتے ہیں، ہماری اسٹیبلشمنٹ سمجھا سکتی ہے، اس کو کابینہ سمجھا سکتی ہے، لیکن انفارچونیٹلی امریکہ میں یہ سسٹم ہے کہ جو فیصلہ پریزیڈنٹ کر دے گا وہ فیصلہ پینٹاگون بھی مانگے گا، وہ فیصلہ آگے ملٹری بھی مانے گی، اور اس فیصلے پر ایگزیکیوشن کی جائے گی۔ صرف 2 سٹیپ ویریفیکیشن ہے کہ کیا ہمارا پریزیڈنٹ اپنی صحیح حالت میں ہے، مطلب کہ مینٹلی اینڈ فزیکلی ہی اسٹیبل۔ اگر تو وہ اسٹیبل ہے دین دے آر باؤنڈ ٹو ایکٹ آن دیٹ، اس فیصلے پر عمل کرنے کے لیے وہ پابند ہے۔ تو ٹرمپ نے وہ بسکٹ منگوایا تاکہ وہ ایک پریشر بلڈ کر سکے کہ ہاں میرے پاس یہ پاور ہے اور میں اس کو استعمال کر دوں گا۔ تو پھر یہ ایک، اب اس سے اختلاف کیا جا سکتا ہے کہ انہی کے اپنے جنرل نے ان کو سمجھایا کہ نہیں، اگر ہم یہ کریں گے تو اس کے کانسیکوینسز ہیں۔ اب اس کی کافی آراء لگ رہی ہے کہ کیا آیا کوئی ٹرمپ کو سمجھا بھی سکتا ہے، کیونکہ پریزیڈنٹ کے پاس ہی ہیو سو مچ پاور دیر کہ وہاں پر اسے کوئی سمجھا بھی سکتا ہے یا نہیں۔ اب تک تو کہانی یہ چل رہی ہے ساری اس یو ایس ایران جنگ کی کہ امریکہ چاہ رہا ہے کہ جو یورینیم ایران کے پاس ہے، جو 250 کلو گرام یورینیم ایران نے رکھا ہوا ہے، وہ اس کو ڈائلیوٹ کرے۔ اب ایران نے وہاں پہ ایک بات کی، ایران نے کہا کہ ہم اس یورینیم کو ڈائلیوٹ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لیٹس سے کہ اس ٹائم ایران نے 60 to 70% یورینیم کی انریچمنٹ کر چکے ہیں۔ اگر وہ 90% انریچمنٹ کر لیتے ہیں تو وہ ایک نیوکلیر بوم بنا سکتے ہیں۔ ایران کے مطابق انہوں نے شاید 60 to 70% انریچمنٹ کر لی ہے۔ وہ کہتے ہیں اگر ہم اس انریچمنٹ کو ڈائلیوٹ کرتے ہیں، اس کو کم کرتے ہیں، تو جیسے جیسے ہم اس کی پرسنٹیج کو ڈائلیوٹ کرتے جائیں گے ویسے ویسے آپ ہماری شرائط مانو۔ یہ ایران کی ایک بہت بڑی شرط ہے کہ ہم اس کو ڈائلیوٹ کریں گے لیکن ویسے ہی آپ ہماری شرائط کو بھی مانو۔ تو یہ ایک پرسپیکٹیو چل رہا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ کافی اس پر اتفاق کیا جا سکتا ہے کہ شاید امریکہ اور ایران کسی نہ کسی پیج پر آ جائیں، اور جیسے کہ پاکستان یہ سفارتکاری کر رہا ہے، ڈپلومیسی کر رہا ہے، کمال ہو چکا ہے پاکستان کے لیے۔ امید ہے کہ پاکستان کو اس سے بہت سے فوائد ہوں۔ فوائد اس طرح ہو کہ ہمارے پاس سرمایہ کاری آئے کہ جو ہمارا دشمن ملک ہمیں آئسولیٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اس پر انشاءاللہ کل اگلے ولاگ میں بات کریں گے کیسے، کیونکہ 1 سال ہو چکا ہے تقریباً، پچھلے سال جو پہلگام اٹیک ہوا تھا اس کو 1 سال ہو چکا ہے، اور ایران، انڈیا کی طرف سے دوبارہ ایک جسے کہتے ہیں نا ایک کمپین شروع کی گئی ہے کہ 1 سال مکمل ہو گیا، یہ ٹیرر اسٹیٹ فلانا ڈمکانا، وہ بہت کچھ ایک لمبی طویل بحث ہے، اس پہ ہم انشاءاللہ بات کریں گے۔ لیکن ابھی پاکستان ایک پیس میکر کے طور پر دنیا کے سامنے ظاہر ہو رہا ہے، اور پاکستان کی ایک بہت اچھی امیج بھی بن رہی ہے۔ تو انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی پھر کسی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔